السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ پیج 26 سے نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر مخاطب کرنے سے گریز کرنا۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں یا محمد نہ کہو بلکہ یا نبی اللہ کہو، یعنی ڈائریکٹ نام نہ لو بلکہ نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے آگے پہنچا دے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کے پکارتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا گیا، جبکہ دیگر پیغمبروں کے نام لیے گئے ہیں، یا موسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا ہارون۔ جی ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے۔ پکارنے میں احتیاط کرنا، یعنی بلاتے وقت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ بناؤ، یعنی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ تم فرینک ہوتے ہو اور بے تکلفی میں نام سے بلا لیتے ہو یا او کر کے یا اے کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب ہے، احترام ہے، مقام ہے، تو آپ کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ آواز پست رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی جب آپ کی مجلس میں ہو، آپ کے ہمراہ ہو، آپ کی صحبت میں، آپ کے ساتھ، تو بات دھیمے لہجے میں کرو، آہستہ آواز میں کرو۔ کسی کا بھی ادب، جیسے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، عمر میں بڑے ہیں، استاد ہیں، ان سب کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہوئے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ انہیں نام لے کے نہیں بلانا چاہیے، یا اسی طرح فرینڈس کی طرح آوازیں نہیں لگانی چاہیے اور دور سے نہیں پکارنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ان کی مجلس میں آرام سے بات کرنی چاہیے، چیخ چلا کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم بھیجنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر کثرت سے درود اور سلام بھیجو۔ تو ایک دفعہ دل میں پڑھ لیجئے درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سکینت بھی اترتی ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سانحات و مشکلات، یعنی آپ کی زندگی میں کیا کیا مسائل آئے، تو بڑے بڑوں کا ذکر ہے یہاں۔ شیب ابی طالب میں محصوری، یعنی اس کے اندر ایک طرح سے بند کر دیا گیا تھا۔ نبوت کا 7واں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھیوں کے ساتھ شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہے۔ اس دوران تبلیغ کا کام بھی اس طرح نہیں ہو سکا، اور تمام دشمن قبائل کی طرف سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا گیا، اور دیگر افراد کو بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور کیا گیا کہ کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، شادی بیاہ نہیں کرے گا، اور جو معاشرتی روابط ہوں گے وہ نہیں رکھے گا۔ اور یہ سب کا دشمن قبائل کا متفقہ فیصلہ تھا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال۔ کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس سے اس کی ساری آزادیاں چھن جاتی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے اندھیری رات ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ایسے میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سیرت ہماری زندگی کے لیے بہترین رہنما ہے۔
اس وقت شیب ابی طالب میں جو لوگ موجود تھے، کیا وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ ان کی اس قربانی کے اثرات آج یہاں تک بھی پہنچیں گے کہ اس محفل میں ہم بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہوں گے؟ اتنی دور دور تک ان کے اثرات پہنچیں گے جب وہ دنیا میں ہوں گے بھی نہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان پوری سچائی کے ساتھ، سنسیئرٹی اور اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کی عبادت کرتا رہے، اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ اور اگر اس دوران کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ آپ سے وہ سارے کام اور وہ سب چیزیں چھوٹ جائیں جو آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہو یا پیشن ہو آپ کا، تو بھی صبر سے کام لے کر اچھی امید رکھیں، مایوسی کسی بھی حال میں نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ جہاں انسان دعوت دین کا کام کر کے باہر نکل کر بہت کچھ سیکھتا ہے، وہاں بعض اوقات ایسی تنہائی میں بھی اور سب سے کٹ کر بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس میں اور زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، وہ ذاتی عبادات پر زیادہ فوکس کر لیتا ہے۔ واقعہ طائف۔ نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے بیرون مکہ طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ راستے میں جس قبیلے کے پاس سے بھی گزر ہوتا اسے پرنور راستے کی طرف دعوت دیتے، یعنی اسلام کی دعوت دیتے۔ طائف پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے 3 سردار بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن تینوں نے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے ایک ایک سردار کے پاس دعوت کے لیے تشریف لے جاتے، لیکن ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 دن کے قیام کے بعد واپس مکہ تشریف لانے لگے تو یہ اوباش آپ کو گالیاں دینے لگے، تالیاں پیٹنے اور شور مچانے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو پتھر مارتے جاتے۔ اگرچہ زید ڈھال بن کر پتھروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے تر بتر ہو گئے۔ نیز زید رضی اللہ عنہ کے سر پر بھی کئی جگہ چوٹ آئی۔ بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر بنو ربیہ کے باغ میں پناہ لی تو یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اسی موقع پر آپ نے دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ پھر عام الحزن۔ نبوت کا 10واں سال سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کی وجہ سے عام الحزن کہلاتا ہے، یعنی آپ پر اپنی ذاتی زندگی میں بہت سے صدمے پیش آئے، یعنی بیرونی زندگی، اور یہ وقت کتنا شدید مشکل تھا کہ ایک طرف طائف کا واقعہ پیش آیا اسی سال میں اور دوسری طرف گھر کے اندر یہ مسائل۔ کبھی کبھی انسان چکی کے 2 پارٹوں میں پسنے لگتا ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی سکون کا راستہ نہیں، تو بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تھامے رکھے، توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اور اپنا کام نہ چھوڑے، اپنے ارادے ترک نہ کرے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے ہر حال میں۔ اور کیا چیز انسان کو سہارا دیتی کہ ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم سب ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اور اس وقت ہماری کوششیں دیکھی جائیں گی، ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ اصل میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اندر رہ کر اجر دینا چاہتا ہے تو بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی غم اور صدمے یا حادثے یا کسی اور تکلیف دہ چیز کے ذریعے اجر دینا چاہتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے بھلائی اور خیر کس میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی صرف اس میں ہے کہ ہم ترقی کرتے چلے جائیں اور ہمارے لیے ہر راستہ آسان ہو، لیکن بعض اوقات بھلائی کسی اور چیز میں آخرت کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا، تقدیر پر راضی ہونا اور اسے آسان طریقے سے قبول کر کے اللہ سے لو لگانا، یہی دراصل کامیابی ہے۔ پھر ہیں غزوات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں مارکہ حق، غزوہ ابوا، غزوہ ودان صفر 2 ہجری، غزوہ بواق ربیع الاول 2 ہجری، غزوۃ العشیرہ جمادی الاولی اور جمادی الثانی 2 ہجری، غزوہ صفوان، غزوہ بدر الاولی جمادی الثانی 2 ہجری، غزوہ بدر الکبریٰ 9 رمضان 2 ہجری۔ تو عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں سب سے پہلے غزوہ جس کا ذکر آتا ہے وہ غزوہ بدر الکبریٰ کا ذکر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں۔ غزوہ بنی سلیم غزوہ بدر کے 1 ہفتے بعد، غزوہ سویق، غزوہ قرقرہ القدر ذی الحجہ 2 ہجری، غزوہ ذی امر
ذوالقعدہ ذوالحجہ 2 ہجری، غزوۃ الفرح ربیع الثانی 3 ہجری، غزوہ بنو قینقاع نصف شوال 2 ہجری، غزوہ احد شوال 3 ہجری، غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری، غزوۃ ذات الرقاع ربیع الثانی جمادی الثانی 4 ہجری، غزوہ بدر الآخرہ شعبان 4 ہجری۔ یعنی بدر کے میدان میں کئی ایک مارکے ہوئے ہیں، جن میں سے الاولیٰ اوپر آیا ہے، غزوہ صفوان، اور پھر البدر الکبریٰ، اور پھر یہ الآخرہ۔ غزوہ دومۃ الجندل ربیع الاول 5 ہجری، غزوہ خندق شوال 5 ہجری، غزوہ بنو قریظہ ذوالقعدہ 5 ہجری، غزوہ بنو لحیان جمادی اولیٰ یا جمادی الاول، اصل میں اردو میں لکھتے ہیں جمادی الاول، لیکن عربی میں یہ جو سیکنڈ لکھا ہوا نا جمادی اولیٰ پڑھا جاتا ہے، 6 ہجری، غزوہ بنو المصطلق شعبان 6 ہجری، غزوہ حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری، غزوہ ذی قرد غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے، غزوہ خیبر محرم 7 ہجری، غزوہ موتہ جمادی الاول 8 ہجری، غزوہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری، غزوہ حنین شوال 8 ہجری، غزوہ طائف شوال 8 ہجری، غزوہ تبوک رجب 9 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل آپ دیکھیے کہ کتنے غزوات ہیں نا، اور سریات بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے رہے، اور یہ سب کچھ مدنی دور میں پیش آیا۔ مدنی دور کے کل کتنے سال تھے؟ 10 سال تھے۔ 10 سال میں کتنی جنگیں پیش آئیں؟ ایک کے بعد ایک، یعنی کہیں چین تھا، کہیں امن تھا، کہیں سکون کی زندگی تھی، اور ہم چھوٹی سی مشکل سے گھبرا جاتے ہیں۔ تو اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہی کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو ہم بڑی اچھی طرح آسانی سے آیت پڑھ جاتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن ایک چھوٹی سی مشکل پر بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہے کوئی جائے فرار، ہے کوئی جائے پناہ۔ تو جائے پناہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ پناہ جب ہی ملے گی جب اس کو راضی کریں گے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس میں اصل میں ویسے تو ٹریٹی تھی، لیکن ایک طرح سے وہ تیار بھی ہوئے تھے، یہ جنگ ہوئی نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی مشکلات آئی۔ بچے سارے فوت ہوئے، یعنی بیٹے فوت ہو گئے، بیٹیاں فوت ہوئیں سوائے حضرت فاطمہ کے، اور اس سے پہلے مکہ میں بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، اور وہ بھی مشن ہی کی خاطر، مقصد ہی کی خاطر۔ اور پھر کل ہم نے پڑھا اکثر بھوکے رہتے تھے، یعنی کھانے کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ اتنے ساتھی بھی شہید ہوئے، قریبی بھی، اور فوتگیاں بھی ہوئیں، اور شادیاں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن کام نہیں چھوٹا، کیونکہ آخرت کے لیے جی رہے تھے۔ آپ اور آپ کے سارے ساتھی اپنی اسٹرگل میں کامیاب ہوئے، اور آج وہ آرام کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اور کتنا بہترین سودا کیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا، کہ آخرت کے لیے جیے۔ فضائل: آدم کی تخلیق سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا لکھا جانا، یعنی جہاں مشکلات تھی وہاں آپ کے رتبے بھی بہت بلند ہوئے۔ تو کیا کیا آپ کو مقامات ملے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا نبی ہونا، اور خاتم النبیین ہونا، اور نبیوں کا سردار ہونا، اور نبوت کا تعین ہونا بہت آغاز میں ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأنبئکم بتأویل ذلک، دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ قومہ ورؤیا امی التي رأت انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام۔ بے شک میں ام الکتاب میں، ام الکتاب کیا؟ لوح محفوظ۔ اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ آدم ابھی گارے میں ہی لتڑے ہوئے تھے، یعنی ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ بہترین زمانہ جس میں آپ بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ مجھے بنی آدم کے بہترین زمانے میں بھیجا گیا ہے، زمانے پر زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس میں ہوں۔ یعنی پوری تاریخ جو انسانیوں کی اول سے لے کے آخر قیامت تک
ان میں سب سے بہترین وقت جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بہترین خاندان سیدنا واثلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کچھ حصہ آسمانوں پر فرض کیا گیا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، فأعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اعطی الصلوات الخمس، واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آپ کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت میں سے اس شخص کے تباہ کرنے والے گناہوں کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات دی گئیں، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود کو حتیم میں دیکھا۔ حتیم کیا ہے؟ کعبہ کے آس پاس جو سیمی سرکل علاقہ ہے، ایریا ہے۔ میں نے خود کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میری سیر کا حال پوچھ رہے تھے، یعنی معراج کا۔ تو انہوں نے بیت المقدس کی کئی چیزیں پوچھی جن کو میں بیان نہ کر سکا کہ اگر تم وہاں گئے تھے تو کیا دیکھا۔ مجھے بڑا رنج ہوا، ایسا رنج کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے واپس جا کے اسے ڈسکرائب کرنا ہے، تو آپ نے اس نگاہ سے تو نہیں سب چیزیں دیکھی تھی نا۔ پھر اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا اور میں اس کو دیکھنے لگا۔ اب جو بات وہ پوچھتے تھے میں بتا دیتا۔ میں نے خود کو انبیاء کی جماعت میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ میانہ تن و توش کے اور گٹھے ہوئے جسم کے شخص ہیں، جیسے شنوعہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قبیلے کی طرف آپ نے ان کی شکل و صورت کی مثال دے کے سمجھایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان سے سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، صحابی ہیں یہ رضی اللہ عنہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اصل میں قرآن مجید کی حفاظت ہونا چاہیے، ہاں بے شک، اور قرآن مجید کے ذریعے پھر دین کی حفاظت ہوئی۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمام انسانوں کے لیے رسول، یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیات ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہداۃ، اے لوگوں میں مجسم رحمت بن کر آیا ہوں جو ایک ہدیہ ہے، یعنی تمام انسانیت یا تمام مخلوق کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور وہ اس پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ پیغام سب تک پہنچانا کتنا ضروری ہے، ان سب کے فائدے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اہل ایمان پر احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو اس کی آیات ان پر پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے،
لیکن اس نعمت کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. بہترین دل کے حامل تھے آپ. سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب لوگوں کے دلوں سے زیادہ بہتر پایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد دوبارہ بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا جو اس کے دین کی بقا کے لیے قتال کرتے ہیں. چنانچہ جب مسلمان کسی چیز کو اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جو چیز ان کی نگاہوں میں یعنی صحابہ یعنی ان کی نگاہوں میں بری ہوئی تو وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہوگی. اسی لیے ہم جب دین کو سمجھتے ہیں تو قرآن اور سنت کے بعد کس کی زندگی سے سمجھتے ہیں؟ صحابہ کی زندگی سے، اور پھر تابعین اور تبع تابعین تک، کیونکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سراپا رحمت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمام مخلوق یعنی جن و انس اور دیگر مخلوقات کے لیے ایک رحمت تھی. مثلاً مومنوں کے لیے ہدایت کے ساتھ رحمت کی شکل میں، یعنی ہدایت جو دی آپ نے ان کو وہ رحمت تھی. منافقوں کے لیے قتل سے امان کی صورت میں، کافروں کے لیے عذاب میں تاخیر کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور وہ ان کو عذاب دے. تو اس طرح آپ سب کے لیے رحمت تھے. امت کے لیے امان، عذاب سے امان کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعدون انا امنۃ لاصحابی. ستارے آسمان کے لیے امن ہیں، اور جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان سے وہ آ جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے اصحاب کے لیے وجہ امن ہوں. ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بلا شبہ نبی اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے نا کہ ستارے آسمان کے لیے امن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارے کب جائیں گے؟ جب قیامت ہوگی، تو پھر اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی. آپ کے صحابی آپ کیسے تھے؟ جیسے ستارے تھے، اور آپ ان کے لیے اسی طرح باعث امن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض نہ تھا. قرآن مجید میں آتا ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. جس بیوی کو چاہے علیحدہ رکھیں اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں، اور جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لیں تو آپ پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ باقی لوگوں کے لیے عدل فرض ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ تشریف لے آئیں اور تم لوگ میری بجائے ان کی اتباع شروع کر دو تو تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے دوسری شریعتیں منسوخ ہوں گی. سیدنا ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں 5 سال تک بیٹھا ہوں. میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون. بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. تسوسہم، جب بھی ان کا کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا. بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان قریب نائب ہوں گے جو بہت ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ کون؟ علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء. دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. مجھے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے. مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے. میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جو کہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا. ساری زمین میرے لیے پاک اور مسجد بنائی گئی ہے. مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے. اللہ کے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی ابرأ الی کل خل من خلہ ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ان صاحبکم خلیل اللہ. آگاہ ہو جاؤ، بے شک میں ہر ایک دوست کی دوستی سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور اگر میں کسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہیں، تو اس لیے بندوں کی دوستی نہیں. شاہد، بشیر اور نذیر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. روشن چراغ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. بلند ذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا کہ آذان، اقامت، تشہد، جمعہ اور عیدین کے خطبوں نیز خطبہ نکاح میں مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر فرشتوں کے ہاں، آسمانوں میں اور زمین میں اور مومنوں کے نزدیک اور قیامت کے دن بھی آپ کا ذکر بلند کریں گے اور آپ کو بلند درجات اور مقام محمود سے نوازا جائے گا انشاءاللہ. اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے گئے آپ کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی تمام کمی بیشی سے درگزر فرمائے. خاتم النبیین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویة من زوایاہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین. میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی ہو اور اسے بہترین اور خوبصورت بنایا ہو، لیکن اس کے گوشوں میں سے کسی ایک گوشے یعنی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں. اور اس طرح نبوت کی عمارت آپ سے مکمل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا دکھایا جانا. حدیث معراج میں سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فلم یزائل ظہرہ ہوا وجبریل حتی اتیا بیت المقدس وفتحت لہما ابواب السماء ورأیا الجنت والنار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام اس براق کی پیٹھ سے جدا نہیں ہوئے یہاں تک کہ وہ دونوں بیت المقدس پہنچے، یعنی درمیان میں کہیں سٹاپ نہیں لیا. ان دونوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، پھر ان دونوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا.